بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گلوشہ تھا۔ شہزادی گلوشہ اپنی خوبصورتی، خوش اخلاقی اور عقل مندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی، اور کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کے خواہشمند تھے، مگر بادشاہ ان شہزادوں کی طرف سے آنے والے ہر رشتے کو نامنظور کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ شہزادہ خوبصورتی یا بہادری میں کسی سے کم تھے، بادشاہ کے پاس ان رشتوں سے انکار کی صرف ایک ہی وجہ تھی، شہزادی گلوشہ، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کی شادی کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے سے ہو جائے اور وہ اس سے جدا ہو کر دور چلی جائے۔ بادشاہ نے سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی اپنے ملک کے ہی کسی اچھے سے نوجوان سے کرا دے گا، اس کا محل اپنے محل کے برابر میں بنوا دے گا تاکہ وہ دونوں اس میں رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہایت مہماروں سے محل کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھے، لیکن اس کی اس ضد نے سب کو پریشان کر رکھا تھا کہ وہ شہزادی کی شادی کسی دور دراز ملک کے شہزادے سے نہیں کرائے گا۔ ملکہ اس کو لاکھ سمجھاتی تھی کہ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک روز ان کو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک روز جب اس موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ملکہ نے بادشاہ کو اپنی مثال دی کہ وہ 7 سمندر پار ایک ملک کی شہزادی تھی، مگر بادشاہ سے شادی کر کے اسے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا تھا۔ بادشاہ اس بات پر قائل تو کیا ہوتا، مسکرا کر بولا، ملکہ، اگر آپ کے ابا بھی آپ سے اتنی محبت کرتے جتنی کہ میں شہزادی گلوشہ سے کرتا ہوں تو وہ بھی آپ کو بیاہ کر اتنی دور نہیں بھیجتے۔ ملکہ نے یہ بات سنی تو منہ پھلا کر بولی، جہاں پناہ، آپ کو پتہ ہے میرے ابا حضور میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے ایک نامناسب بات نکل گئی ہے جس سے ملکہ کے دل آزاری ہوئی ہے۔ اس نے کہا، پیاری ملکہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے مذاق ہی مذاق میں ایک غلط بات کہہ دی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام باپ اپنی بیٹیوں سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کی شرمندگی محسوس کر کے نرمی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہماری شہزادی ملک فرانس کے شہزادے حامیر کو پسند کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ہمارے ملک میں آیا تھا، دونوں حالانکہ چند روز ہی ایک ساتھ رہے تھے، مگر اتنے کم عرصے میں بھی آپس میں کافی گھل مل گئے تھے۔ اس کی ماں نے شہزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ ہاں کر دیجئے، شہزادہ حامیر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات کا جواب تو نہیں دیا، صرف اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، ملکہ، تم اس سلسلے میں جلدی ہی خوشخبری سنو گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو کمرے سے نکل گیا اور ملکہ دکھ سے رہ گئی کہ جانے بادشاہ کیا کرنے والے ہیں۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا، بہت عقل مند، وفادار اور بادشاہ کا جاں نثار۔ وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس کا نام شہریار تھا۔ صورت شکل اس کی ایسی تھی کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شہزادی گلوشہ اور شہریار کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیم و تربیت اور تلوار بازی وغیرہ کی تربیت شہزادی گلوشہ کے ساتھ ہی ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی،
کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیز بھاگتی ہوئی ملکہ کے پاس آئی، گھبراتے ہوئے بولی، ملکہ عالیہ، جلدی سے آئیں، شہزادی صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز کی بات سن کر ملکہ گھبرا گئی اور دوڑ کر شہزادی کے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا شہزادی گلبشہ آنکھ بند کر کے اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بے خبر سو رہی ہے۔ ملکہ نے غصے سے کنیز کی طرف دیکھا اور بولی، شہزادی تو سو رہی ہے، تم کہہ رہی ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، ملکہ حضور، شہزادی صاحبہ اچھی خاصی مجھ سے باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری اور بستر پر گر پڑی۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات سن کر ملکہ بھی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے پہلے تو شہزادی کو ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی، پھر جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے بادشاہ کو اطلاع کروائی۔ تمام حکیموں کو بلا لیا، وہ سب شہزادی کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک طرف وزیر شہریار بھی منہ لٹکائے خاموش کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب حکیموں نے معائنہ ختم کیا تو وہ خاص مایوس تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ شہزادی کی طبیعت ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ بادشاہ نے اس وقت ملک کے دوسرے حکیموں کو بھی بلا لیا اور شہزادی کو دکھایا گیا مگر شہزادی کی طبیعت کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور شہزادی بے خوف سوتی رہی۔ اس پریشانی میں شام ہو گئی۔ اگلے روز مایوس ہو کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو نیند سے جگائے گا شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب بڑے بڑے حکیم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو وہ کیا کر لیں گے۔ اس صورتحال سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے۔ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایسے میں ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ ملک فرانس کا شہزادہ حامیر آیا ہے اور شہزادی کے اعلان کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نا امید بادشاہ کی امید ابھی باقی تھی۔ اس نے شہزادے حامیر کو فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ محل کے پہرے دار اس کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بادشاہ اس سے پہلے بھی ملا ہوا تھا۔ چند روز قبل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے محل میں آیا تھا۔ شہزادے حامیر نے جھک کر بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، جہاں پناہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ میں نے سنا کہ شہزادی صاحبہ نیند سے نہیں جاگ رہی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے گفتگو کرنے کے انداز نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر اس شہزادے نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو وہ ضرور اس سے اس کی شادی کر دے گا۔ پھر بھی اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک سوال کیا، تم تو ایک شہزادے ہو، حکومت کے کاموں سے تمہارا کیا واسطہ؟ شہزادے حامیر نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، شہزادی صاحبہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ بادشاہ کی آنکھ حیرت سے پھیل گئی۔ تمہارا مطلب ہے یہ کسی جادوگر یا دیو وغیرہ کا چکر ہے؟ شہزادے حامیر نے کہا، جی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے ہیرے جواہرات سے ایک چھوٹا سا خوبصورت دوپٹہ نکالا اور اسے بادشاہ کو دکھا کر بولا، شہزادی صاحبہ کو کچھ بھی ہوا ہو، ان کا علاج اس دوپٹے میں بندھا ہے۔
بادشاہ حیرت اور دلچسپی سے اس دوپٹے کو دیکھنے لگا۔ عامر کی بات میں جانے کیا بات تھی کہ ملکہ کو بھی امید ہو گئی کہ اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر شہریار بھی وہیں تھے اور بڑی دلچسپی سے شہزادے کی باتیں سن رہے تھے، اور اس کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد بادشاہ اور وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں شہزادی سو رہی تھی۔ شہزادے عامر نے بے غور شہزادی کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ خوبصورت دوپٹہ کھول کر اس میں سے ایک پر نکالا۔ وہ پر حسین و جمیل رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادے عامر نے اس پر کو شہزادی کے تلووں سے لگایا۔ جیسے ہی پر نے اس کے تلوے چھوئے، شہزادی کو ایک ہلکی چھینک آئی اور وہ بیٹھ گئی۔ حیرانی سے سب کو دیکھنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے سے لگایا۔ شہزادی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ابا حضور، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں میری بیٹی، تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر بادشاہ نے شہزادے عامر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، شہزادے، ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ یہ خبر تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ اس خوشی میں بادشاہ نے غریبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ چند روز کے بعد بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد آیا اور شہزادے عامر اور شہزادی گلبشہ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت شہزادی بادشاہ کے سینے سے لگ رونے لگی تو بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، بیٹی، میں غلط تھا۔ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک روز اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی عامر جیسے خوبصورت اور ذہین شہزادے سے ہوئی ہے۔ ملکہ شہزادی کی جدائی سے مایوس تو تھی، مگر اس بات پر خوش تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کے سلسلے میں اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کو گلے سے لگا کر دعا دی۔ اس موقع پر سارے وزیر اور دوسرے ملازم بھی جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بے شمار قیمتی تحفے دیے اور 100 سپاہیوں کو ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شہزادی نے چاروں طرف دیکھا، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ جلدی ہی اس کی نگاہ وزیر کے بیٹے شہریار پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے اداس کھڑا تھا۔ شہزادی دوڑ کر اس کے قریب پہنچی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی، شہریار بھائی، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میری شادی کبھی بھی شہزادے عامر سے نہیں ہوتی۔ آپ نے اتنی اچھی ترکیب بتائی تھی کہ ابا حضور اپنی شرط سے مجبور ہو گئے۔ شہریار مسکرا کر بولا، میں نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ کوئی شہزادی جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی ہے تو بادشاہ سلامت یہ ہی اعلان کرواتے تھے کہ جو شہزادی کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا، اس کی شادی شہزادی سے تو بادشاہ سلامت یہ ہی اعلان کرواتے تھے کہ جو شہزادی کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا، اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم جھوٹا موٹا سونے کا ناٹک کرو۔ اس نے بھی اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا تھا۔ اب مجھے تم سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں بھول نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نے اداسی سے کہا، میں ابا حضور، امی حضور کو اور شہریار بھائی آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ شہزادے عامر بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، شہریار، تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو۔ تم اگر وہ ترکیب نہ بتاتے تو میری شادی کبھی بھی شہزادی سے نہ ہوتی۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگایا۔ شہریار نے شہزادی کے
سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ قافلہ شہزادی کو لے کر پردیس روانہ ہو گیا۔